اور روایت سامنے آ جائے، وہ نوجوان جنہوں نے اس امت کے فرعون کی گردن تن سے جدا کی، معاذ بن معبس، ایک بچے کی عمر 13 سال ہے اور ایک کی عمر 17 سال ہے۔ اٹھاؤ تاریخ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال کی عمر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، اور آج ہمارا بچہ 12-13 سال کی عمر میں سلمان خان کی کون سی فلم ریلیز ہو رہی ہے، گانا کون سا ریلیز ہوا ہے، فوراً اپلوڈ کرو اور سنو۔ 4 مرتبہ فلمیں دیکھنے جاتے ہیں، ان سے کہو کہ عید کے دن تکبیر تشریق پڑھو بیٹے، تکبیر تشریق مولانا and I listened to first time in my whole life، میں نے پہلی بار زندگی میں سنا کہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جاؤ۔ سلمان خان کا گانا یاد رہتا ہے کسی کا بھائی کسی کی جان کا، اور تکبیر تشریق یاد نہیں رہتے ہمارے نوجوانوں کو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابھی چونکہ میں نے عید اور رام نومی کو کمپیئر کر کے بتایا تھا، تو چونکہ عید کی جو سنتیں ہیں 13 وہ ساری سنتیں ہم نے بیان کی تھی، اور ہم نے یوں کمپیئر کیا تھا کہ اسلام میں تہوار منانے کا طریقہ آج بھی وہی طریقہ ہے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1450 سال پہلے بتایا۔ تہوار اس کو بولتے ہیں، تہوار اس کو نہیں بولتے کہ تہوار کے نام پر کسی کی دکان لوٹ لو، 114 سال پرانا مدرسہ جلا دو، 4000 کتابیں لائبریری میں گھس کر ملیا میٹ کر دو، خاک کر دو، جلا دو۔ تہوار اس کو نہیں بولتے۔ جن لوگوں کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، پڑھو پرشنوتری کا منتر کہا گیا کہ ہے تو برہمگتستان کی ستسنگت اردان وچارتوشا، کہ اس زمین کے اوپر ایشور کے قریب ہونا چاہتے ہو تو ایشور کے پاک ناموں کا چرچا کرو، یوں کہا۔ میں آؤں گا ادھر اخیر میں، لیکن میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے مسلم بھائیوں، 3-4 جو یہ بیماری ہے، یہ جو گناہ ہے، زنا، صرف زنا لڑکا لڑکی کے ملاپ کا فزیکل ریلیشن کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ قربت زنا کے قریب مطلب سوشل میڈیا میں اپنے گرل فرینڈ، اپنی بوائے فرینڈ، ہماری سماج کی بیٹیاں میسجز ڈیلیور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج فارورڈ کرتے ہیں، اسی سے قربت بڑھتی۔ یہ زنا کے قریب ہونے کے وسائل ہیں، یہ ذرائع ہیں۔ دور رہیں آپ زنا سے، بہت بلکہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے بعد اس زمین کے اوپر نفرت اگر کسی گناہ سے اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے، اگر کوئی گندا کام ہے تو زنا ہے۔ یہ سیلیبریٹی کرتے ہوں گے، ہماری بہت ساری بچیاں کورٹ میریج کرتی ہیں، جا کر کہتی ہیں مولانا وی ہیو گوٹن میریج، ہم نے شادی کر لی ہے with the other religious person، کسی اور نان مسلم لڑکے کے ساتھ۔ therefore we can live with each other، we can live life our long life، ہم اپنی پوری زندگی بتا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کورٹ میں جا کر ہم نے شادی کر لی۔ مفتیان کرام بیٹھے، قیامت کی صبح تک سارے دنیا کے حضرات مفتیان کرام، علماء کرام بیٹھ کر کسی مومن لڑکی کا کسی غیر مومن لڑکے سے نکاح پڑھا دے، کیا وہ نکاح ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سماج میں، آپ کے سماج میں بھی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، میں اس کا بھی بتاؤں گا۔ انقلاب میں کبھی آرٹیکل چھپا تھا کچھ دنوں پہلے ڈاکٹر فاروق انصاری صاحب کا، انہوں نے اسپیشلی میرے پاس بھیجا اور کہا کہ مولانا اس کے اوپر چرچا کیجیے۔ آج کل ہمارے سماج کی بیٹیاں کورٹ میرج کر کر بولتی ہیں کہ نہیں مولانا ہم نے شادی کر لی ہے، نکاح ہو گیا، کورٹ میں جب نکاح ہو گیا شادی ہو گئی۔ وہ نکاح نہیں ہے، وہ جسٹ کمپرومائز، ان کے ذریعے سے تمہارے کوکھ سے نکلنے والا بچہ حرامی نسل ہوگا۔ یاد رکھو سماج کی بیٹیوں، 2 وجہ سے ہماری بچیاں اس دلدل میں پھنس جاتی، وہ ریلیشن ثواب کا نہیں ہوگا بلکہ زنا ہوگا قیامت تک۔
کچھ تو کو ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے کالج میں بچیاں پڑھ رہی ہیں. مولانا there is nothing to follow the religious command, the method of the last prophet. محمد کی زندگی کے مطابق قرآن کے مطابق ٹھیک ہے ہم بلیو کرتے ہیں قرآن و سنت پر، لیکن ضروری دھرم کو اتنا بڑا آپ لوگ بنا دیتے ہیں. ایجوکیشن لے رہے ہیں بچے یونیورسٹی میں کالجز میں مخلوط تعلیم لیتے ہیں اور وہاں پر ناجائز سنبند بنتا ہے اور کسی غیر سے اغیار سے جا کر شادی کرتے ہیں. یا تو لبرل مخلوط تعلیم کی وجہ سے وہ بچیاں مرتد ہو جاتی یا غربت کی وجہ سے وہ بچیاں اغیار سے شادی کرتی ہیں. غربت کی وجہ سے ابھی جو بھیونڈی ممبئی کا معاملہ سامنے آیا، میں اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کمپیریٹیو میں آؤں گا کیونکہ وہاں پر بھی بہت بڑا کھلے عام زنا ہو رہا. میرے بھائیوں میرے ساتھیوں، 27 سال کی ایک بیٹی بھارت کے اندر مالی اعتبار سے سب سے اسٹرانگ شہر ممبئی بھیونڈی میں وہ شادی کے لیے اپلیکیشن ڈالتی ہے کورٹ میں، اس کا لایا قبول کرتا ہے، شادی ان کا دونوں کی قانونی اعتبار سے کورٹ میرج کروا دیتا. 1 مہینے تک پروسیس ہے، 1 مہینے تک اپلیکیشن کورٹ میرج کے باہر لگی رہتی ہے تاکہ اگر گارجن کو کوئی اعتراض کرنا ہو تو وہ اعتراض کریں کہ یہ بچی ہماری غلط قدم اٹھا رہی ہے، ہم ان کے ماں باپ ہیں، ہم ایکشن لینا چاہتے ہیں. 1 مہینے تک کسی وکیل نے دیکھا کہ یہ تو مسلم بچی ہے، جے کمار سے ہندو لڑکے سے کیسے شادی کر رہی ہے بچی. تو انہوں نے کیا کہا کہ پاس کی کسی تنظیم یا کسی دانشور کو فون کیا کہ آپ کے قریب کی ایک بچی ہے، اس کا نام فلاں ہے، مسلم ہے وہ بچی، اس بچی نے کسی اور غیر کے ساتھ نکاح کیا ہے، یہاں پر کورٹ میرج کی ہے، آئیے آپ کوئی قانونی کارروائی کیجیے. آپ لوگ کہاں سو رہے ہیں؟ صرف تقریریں کرتے ہیں آپ لوگ، صرف جلسہ کر رہے ہیں، زمینی سطح پر کچھ نہیں ہے. آ کر دیکھیے. گئے ہو، جا کر دیکھا کہ یقیناً اپلیکیشن ہے. اس ایڈریس کو لے کر اس کے گھر پہ پہنچتے ہیں. وہ بچی کہتی ہے، پہلے انکار کرتے ہیں کہ سر ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دیا ہے، یہ ہمارا جو ڈاکومنٹس ہے آدھار کارڈ ہے، ممکن ہے کہ کسی نے چرا لیا ہو، مس یوز کیا ہو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ بچی شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم کو اس چکر میں نہیں پڑنا ہے، کون کورٹ کچہری اور کون ان تنظیم کے چکر میں پڑے. تو جب فورس کیا گیا، جب مجبور کیا گیا تو اس بچی نے کہا کہ بیٹھیے ہم آپ کو سناتے ہیں، ہم بھی تو ذمہ دار ہیں نا. انہوں نے ہماری اور آپ کی حالتیں بیان کی. اس بچی نے کہا کہ سر اگر آپ آئے ہیں، آپ اتنے چنتت ہیں، متفکر ہیں، آپ فکر مند ہیں، تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یقیناً میں نے کورٹ میرج کی اپلیکیشن دی تھی اور ہمارا وواد بھی ہو چکا ہے قانونی اعتبار سے. میں بالغ ہوں، I am a graduated, I have completed my graduation course. میری بڑی یونیورسٹی سے میں نے گریجویٹ کمپلیٹ کیا. میں 27 سال کی ہوں، میں بالغ ہوں، میں سب کچھ میں جانتی ہوں. انہوں نے کہا کہ مرتد کے بارے میں بھی تو جانتے ہو نا، ارتداد کا اس کی کیا سزا ہے مرنے کے بعد. انہوں نے کہا کہ سر میں وہ بھی جانتی ہوں اور میرے ارتداد کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں جانتی ہوں، اور آپ کی کیا ذمہ داری تھی وہ بھی جانتی ہوں. اس بچی نے کہا کہ بیٹھے، سب کو بٹھایا. انہوں نے کہا کہ اب سے 20 سال پہلے my father has been died. میرے باپ 20 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا. کہا کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میری ماں نے برتن مانج کر میری پرورش کی ہے، مجھے پڑھایا لکھایا ہے. میری اور بھی ایک بہن ہے، میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی پرورش اور میری پڑھائی، ہم سب بھائی بہن کو ان کی پرورش میں بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی. تو کہاں پھر کون سی بڑی بات؟ کہا کون سی بڑی بات ہے؟ اگر کوئی پڑوس میں غریب ہو، سامنے مالدار ہے، جو کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ تنظیم کے مالک ہیں،
آپ قوم کے لیڈر مانے جاتے ہیں، آپ قوم کے صدر ہیں، آپ سیکریٹری ہیں، آپ ادھیکش ہیں، آپ ایم پی ہیں، آپ ایم ایل اے ہیں، کیا ذمہ داری بنتی؟ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی غریب ہے، میرے ابا کا انتقال ہوا، میری ماں نے کیسے محنت کر کے ہم لوگوں کو پڑھایا، کبھی کبھی عید میں تو ہمارے پڑوس کے لوگ خوشیاں مناتے، کپڑے پہنتے، ہمارے پاس میٹھا کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کس غربت میں زندگی گزاری ہے ہم نے۔ میں 27 سال کی ہوں، پچھلے 7 سال سے شادی کا انتظار کر رہے ہوں۔ کوئی آئے گا، کوئی دیندار آئے گا، ہم سے نکاح کرے گا، میری زندگی بچ جائے گی، میرا گھر بچ جائے گا۔ لیکن آج تک جو بھی آیا چوکھٹ پر کنڈیشن پہلے رکھتا تھا کہ 5 لاکھ روپے کیش چاہیے، لڑکا یہ ہے، لڑکا وہ ہے، اور پھر جہیز میں دے لیں گے، بولیں گے۔ میں کہاں سے، میری ماں تو 2 وقت کی بڑی مشکل سے روٹی کا انتظام کر پاتی ہے، میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ کیا اسلام میں زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے، اسلام میں صدقۃ الفطر کن لوگوں کے لیے؟ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے لیڈر صاحب، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے میرے پڑوس کے اندر یہ مالدار صاحب ہے، مالدار صاحب نے اپنے 3 بچوں کی شادی کرائی، اور ہر شادی میں، ہر بیٹے کی شادی میں 10 سے 20 لاکھ روپے خرچ کرتا تھا۔ کیا اگر 5 لاکھ روپے مجھے دے دیتا تو ہماری شادی نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن نہیں، اپنی بیٹی کی شادی شان سے کرتا ہے، شریعت کے خلاف کرتا ہے، اور کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ذرا بتائیے تو کیا کروں اس وقت میں؟ 7 سال سے انتظار کر رہی ہوں میں اپنے گھر بسانے کی، اور جس لڑکے کو آپ کہتے ہیں کہ وہ غیر مومن لڑکا ہے، جو طریقہ مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے، جو ہمدردی مسلم نوجوانوں کو دکھانا چاہیے، وہ ایک غیر مسلم لڑکا ہو کر پچھلے 10 سال سے ہمارے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، پیسوں کی ضرورت پڑے تو محنت کر کے لا کر دیتا ہے، میری ماں کی دوائی کا انتظام کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں اس بات کو، مجھے پتا ہے کہ میں مروں گی تو جہنم جاؤں گی ہمیشہ کے لیے، لیکن میں اس بات کو بھی جانتی ہوں کہ اگر میں نے اس لڑکے کا ساتھ چھوڑ دیا تو میری جو چھوٹی بچی یہ کلکتہ کی سڑکوں پر اور جناب ممبئی کی ان چوراہے کے اوپر اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہوگی، اور میرے ماں ہاتھ میں کٹورا لے کر بھیک مانگنے پر مجبور ہوگی۔ میں نے سوچا مرنے کے بعد رب پوچھے گا کیوں تم نے اپنے ایمان کا سودا کیا؟ میں کہوں گا کہ اللہ غربت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گے کل قیامت میں کہ اللہ اپنی بہن کی عزت کو بچانے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا اور مجھے یہ سودا سستا لگا، اس لیے میں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے خیر کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی بچیاں مرتد ہوتی ہیں تو ان کے پیچھے کیا حال ہے، آپ نہیں کوشش کرتے جاننے کے لیے۔ گوشت، ماس، مٹن کھا کر پھٹ رہتے، آج مسلمانوں پر ظلم تشدد ہوتا ہے تو کوئی آواز بند کرنے والا نہیں۔ 14 سال پرانا مدرسہ چلا دیا جاتا، مدرسے کے تعلق سے کیسے نہیں ہوتا، 4000 کتابیں چلا دی جاتی ہے، ان کتابوں کے لیے کوئی کمپنسیشن کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان لوگوں سے جو کچھ اقتدار پر بیٹھے ہیں، کیا اس دیش کے واسی نہیں ہیں؟ کیا اس دیش میں ہمارا کوئی ادھیکار نہیں ہے؟ اور سن لو، بتا دو ان لوگوں کو جو ہمارے مدرسوں کو جلاتے ہیں، ان کی کتابوں میں تشدد کا کوئی راستہ نہیں۔ جیسے دھرم کے اندر اپنے مذہبی تہوار کو منانا اپنے عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، مناؤ، اچھی بات ہے، رام چندر جی کو خوش کرنا ہے، اچھی بات ہے، کرو، لیکن مریادہ پرشوتم کے رام کا منتر ہونا چاہیے۔ رام نومی کے موقع پر تھالی کے اوپر جناب چندن کی لکڑی اور تلسی کا پتا ڈال کر اس وقت بھجن ہونا چاہیے۔ تلسی داس کہتے ہیں رام چرتر مانس میں کہ رام نومی پر شری رام چندر جی کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ان کے صبح سویرے اٹھ کر ان کے نام کے لیے اپواس رکھو، ورت رکھو، جے شری رام کا نعرہ لگا کر کسی مدرسے کو جلا کر تم ایشور کے قریب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایشور صاف لفظوں میں کہتا ہے میں خوش ہوتا ہوں میرے نام کا ورنن کرنے سے، کسی کی دکان، کسی مدرسے کو جلانے کی وجہ سے میں خوش نہیں ہوتا۔ لیکن ذمہ دار کون؟ We are responsible، ہم ذمہ دار ہیں۔
کیوں ہم ایکٹ نہیں کرتے؟ بس بچے مرتد ہوئی جی، کتنی بچی؟ 17 بچے مرتد ہو گئی. کس لیے؟ مولانا بڑا دکھ کا مقام ہے، 17 بچے مرتد ہو گئی. ارے کیوں ہوئی مرتد؟ کبھی گئے ان کے گھر پہ؟ کیا معاملہ ہے؟ ہم لوگ نہیں جاتے، ہم لوگ فکر مند نہیں ہوتے. کیا آپ کے پورے بھاگلپور میں مثال کے طور پر اگر 5 لاکھ مسلمان ہیں، اگر ایک دن میں 1 روپے جمع کرے گا تو کیا ایک دن میں 5 لاکھ روپے جمع نہیں ہوں گے؟ 30 دن کے اندر یہ پیسہ 50 لاکھ کروڑوں تک نہیں پہنچے گا؟ 1 سال کے اندر اربوں روپے تک یہ پیسہ نہیں پہنچے گا؟ 1 روپے کون کرے؟ کوئی نہیں. اغیار سے سبق لینے کی ضرورت ہے. آج ہم RSS کو گالی دیتے ہیں، VHP کو گالی دیتے ہیں کہ نہیں VHP نے یہ شریعت کے تعلق سے یہ بات کہی، RSS کو مٹانے پہ تلے. ہم خود مٹ رہے ہیں جناب. نماز پڑھنے کے لیے کون منع کیا؟ RSS والے نے منع کیا کہ نماز مت پڑھو. میرے سامنے گاڑی روکنے والا وہ نوجوان اتنا بد کردار کیسے ہو سکتا ہے؟ شراب پی کر نشے میں خود ہو کر اپنی جوانی کو کیسے برداشت کر سکتے ہمارے نوجوان؟ جب تمہارا گناہ بڑھتا ہے، جب قوم کی نافرمانی بڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہے. یاد رکھو، دوسروں کو کوسنے سے پہلے اپنے اندر سدھار کی کوشش کرو، تبدیلی کے لیے کچھ محنت کرو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک نہیں حرکت کرو گے تو زندگی کے اندر، لائف کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی. عبداللہ سالم لاکھ چیخے، حضرت مولانا لاکھ قرآن اور حدیث کی تفسیر کریں، لیکن جب تک عملی اعتبار سے ہم لوگ میدان میں نہیں متحرک ہوں گے تو تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. جناب جانتے ہیں کہ زنا غلط ہے، جانتے ہیں کہ شراب غلط ہے، ان اسپائٹ آف دیٹ شراب پیتے ہمارے بچے. کوریکس بہار میں تو پرتیبندھ، کوریکس ٹھیپی کچھ نہیں ملا، سولوشن لگا کر کے ایسے کپڑے میں ایسے گٹری بنا لیتے ہیں اور سنتے ہیں، بالکل زور سے سن کر ایک دم مست ہو جاتے ہیں. پھر جا کر کسی کے کار کے سامنے بائک کو گیا پہ کپڑے میں لپٹ کے گیا. Why Allah created you from water? Why? کیوں اللہ نے آپ کو پیدا کیا؟ جبرائیل امین کے آنے کا زمانہ گیا، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے آپ کے بیچ میں اسلام کی جو بات آتی ہے، مسلمانوں ہم سب مل کر اس پر عمل کی کوشش کریں. نہیں، ہاں کوئی اگر آپ کی شریعت یا کسی بات پر اعتراض کرتا ہے، مثال کے طور پر ابھی کچھ دنوں پہلے وہ 24 جو آیت ہے قرآن کریم میں، اس کے اوپر کسی نے لیگیشن لگا، دیکھیں مولانا آپ کے قرآن میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، ہمیں دشمن مانا گیا ہے. وہی ایک آیت ہے، 24 آیت ہے جس کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، ان میں کم سے کم 12 آیت تک پہنچا ہوں ان کی کتابوں کے حوالے سے کہ بھئی ان 12 آیت کو یہ جو غلط کہہ رہے ہیں، سیم ان سے زیادہ تشدد ان کی کتابوں میں ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کیا ترجمہ کریں گے؟ کھاؤ غنیمت کا جو مال ہے یہ غنیمت کو کھاؤ. اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ مال و دولت کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی. یسألونک عن الانفال، قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. لیکن کیا ترجمہ کرتے ہیں کچھ لوگ، جانتے ہیں وہ یہ ترجمہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بدنام کر کے آپ کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے کرتے ہیں، آپ کو ٹارگیٹ پہ لینے کے لیے، آپ کو نشان پہ لینے کے لیے وہ کرتے ہیں. اس کا ترجمہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، لوٹو اور کھاؤ. VHP کے لوگ کرتے ہیں. ہاں جہاں بولنے کی بات ہے وہاں ہم دیں گے، ادب کے ساتھ بے خوف ہو کر جواب دیں گے. نہیں قرآن سے سمجھے گا ان کی کتاب پڑھ کر سمجھائیں گے.
کہ قرآن پر آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, because and this message has been and had been written in your authentic books. اثر بڑے کے اندر لکھا گیا کہ تم دولت جو مل جائے کس سے, راکشس سے, شترو سے, شترو کے مقابلے میں ان سے مقابلہ کرنے کے بعد جو دولت تم کو ملے ان کو تم آپس میں بھجانی کھاؤ. تم توریت رشتہ فکلوا مما غنمتم کا سیم ترجمہ, تم توریت رشتہ, اپنے دشمن کو مارو, اپنے شترو کو مارو, اس کے بعد پھر ان کی جو دولت ہے, ان کا جو مال ہے, اس مال کو اپنے قبضے میں لے لو. یہی مطلب ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کا. یہ ترجمہ, یہ منطق صرف بی ایچ پی کے لوگوں کے لیے یا جو 24 آیت کا غلط ترجمہ کرتے ہیں. لیکن جہاں جو کمی ہمارے اندر ہے, جیسے وہ لوگ شراب کے تعلق سے بولتے ہیں, عید کے دن خوشیاں منانے کے بعد خوشیاں منائیں, کوئی دقت نہیں, نو پرابلم, لیکن اس دن ڈی جے بجانا, غیر محرم لڑکیوں کو بائک پہ بٹھا کر پکنک میں چلے گئے, شاپنگ میں چلے گئے, سنیما ہال میں چلے گئے, چلے جاتے ہیں ہمارے بچے, شادی سے پہلے باتیں گھنٹوں تک بات کرتے ہیں, شادی سے پہلے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. مغرب نے اس کا نام دیا, ان نہنجار لوگوں نے ریلیشن شپ کا, ہم فنا کے ساتھ لیونگ میں رہتے ہیں, رشتے میں رہتے ہیں, کیا اسلام میں جائز ہے نکاح سے پہلے کسی سماج کی بچی سے بات کرنا؟ کیا کسی کو بائک پہ بٹھا کر گھمانا جائز ہے؟ ہمارے نوجوان کرتے ہیں, سینما گھر پہ بھی لے کے جاتے ہیں. میرے نوجوانوں, تعلیم پر محنت کرو, ایجوکیشن پر محنت کرو, ان راجنیتاؤں, ان لڑاکوں لیڈروں کی پیروی مت کرو. آپ اگر کامیاب بن سکتے ہو, آپ کی کھوئی ہوئی عزت واپس آ سکتی ہے, تو آپ کو تعلیم کے ذریعے سے, and before there are two types of education, یہاں دو طرح کی تعلیم ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسلامک ایجوکیشن اور اکیڈمک ایجوکیشن. اکیڈمک کوالیفیکیشن بھی آج کی تاریخ میں ضروری ہے. جہاں ہمارے بچے عالم بنیں گے, ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں گے, وہیں پر ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بننے کی آوشکتا ہے, وہیں ہمارے بچوں کو LLB کا کورس کرے, ہمارے بچے لائر بنیں گے, ہمارے بچے جسٹس بنیں گے, ہمارے بچے DM بنیں گے, ہمارے بچے STM بنیں گے, ہمارے بچے SP بنیں گے, ہمارے بچے DSP بنیں گے. ہمارے بچوں کو اکیڈمک کوالیفیکیشن کے میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے کیا ویگیانک کی دنیا میں جھنڈا نہیں گاڑ سکتے؟ تاریخ گواہ ہے. میں نے کہیں پر شاید سائنس اور قرآن کا جہاں کمپیئر کیا تھا, وہاں میں نے ایکسپلین کیا, دنیا کے اوپر احسان ہے قرآن کے پڑھنے والوں کا اور قرآن کریم کے ماننے والوں کا, کہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں نے ذرا ایسے کارنامہ انجام دیے. آج سے تقریباً 1000 سال پہلے تاریخ گواہ ہے, اٹھائیے, جن کا نام ہم لوگ شیخ حسین ابن علی سینا کے نام سے جانتے ہیں. MBBS کی سلیبس کے اندر آج ان کی کتاب آج بھی پڑھائی جاتی. اس کتاب کا نام القانون ہے. 10 لاکھ الفاظ اس میں لکھے ہوئے کسی عبادت کے تعلق سے نہیں ہے, بلکہ ڈاکٹر کیسے بنے گا ہمارا بچہ, MBBS MD ڈاکٹر کیسے بنے گا, ماسٹر آف میڈیسن کیسے ہوگا, ماسٹر آف ڈگری کیسے ہوگی اس کے پاس, اس کے تعلق سے اس کتاب میں بحث کی گئی. کیا شیخ حسین ابن علی سینا کیا پہلے ویگیانک تھے؟ حافظ قرآن بنے تھے 11 سال کی عمر میں شیخ حسین ابن علی سینا. آج ہماری مسجد کا معاملہ آتا ہے تو کپل سبل کے پاس پہنچتے, آج ہمارے بابی مسجد کا معاملہ آتا ہے تو جناب پرشانت بھوشن کے پاس پہنچتے. کیوں ہمارے بچے لائر نہیں ہو سکتے؟ کیوں ہمارے بچے ماسٹر نہیں ہو سکتے؟ یقیناً آپ کا بچہ ماسٹر نہیں ہوگا جب تک آپ کا بچہ شراب کے نشے کے لت میں ہوگا. کان میں ایئرفون لگا کر تیزی کے ساتھ 4 ویلر کے چھت پر بائک چڑھانے کے لیے پورا پیتاب ہوگا. بد سلیقہ, بد تہذیب گاڑی چلاتے ہو, کلچر سیکھو ان یورپ کے لوگوں سے, انگریزوں سے, جنہوں نے نبی کا کلچر اپنایا. ہمارے نبی کی تاریخ, ہمارے نبی کا کارنامہ, سنت اور ان کا طریقہ صرف قیامت کے لیے نہیں ہے, مرنے کے بعد کامیابی کے
کے اوپر انصاف اور جسٹس دلانے کے لیے آپ دیکھیے اٹھا کر اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی گئی یونائٹیڈ نیشن تیسری دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہماری بھارت کے اندر سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ اس کے بعد سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے لیکن دنیا کی سب سے بڑی عدالت کون سی یونائٹیڈ نیشن جن کو اقوام متحدہ بولتے ہیں اقوام متحدہ کا میں قسم کھا کر یہ بات کہوں تین بڑے مفسر نے تین بڑے تھنکر نے یہ بات کہی ہے کہ اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی گئی ہے اللہ کے نبی کی 20 سال کی عمر میں اس واقعے کے اوپر جو محمد رسول اللہ نے 20 سال کی عمر میں ایک تنظیم ایک آرگنائزیشن بنائی تھی حلف الفصول کے ڈھانچے پر اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی گئی جو مقصد حلف الفصول میں تھا اللہ کے نبی کا وہی مقصد ان یہودیوں نے یونائٹیڈ نیشن بنا کر دوسری جنگ عظیم کے بعد جس میں 6 کروڑ لوگ مارے گئے تھے آج انسانیت کو بچایا جاتا ہے کہ نبی کے طریقے کے مطابق نبی کے پلیٹ فارم سے اور آج ہمارے نوجوان ہمارے مسلم بچے شراب پی کر نشے میں خود ہو کر کے کہتے ہیں کہ آئی ایم مسلم تمہارا رول ماڈل کون ہے جوانوں انگریز رول ماڈل دنیاوی اعتبار سے نبی کو مانے ہوئے ہیں اور آج اپنا رول ماڈل سلمان خان شاہ رخ خان کو مانتے مانا اس لیے تو ہماری مسجدیں اور ہمارے مدرسے چلائے جا رہے ہیں مولانا ہمارے استاد محترم مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے بیان حقیقی بات کہی تھی دلی کے اندر پتہ ہے ہمارے نوجوانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کا ایکسپلینیشن کرے اس کا ڈیفینیشن کرے حضرت مفتی راشد صاحب کا میسج ناچیز کے پاس پہنچتا ہے انہوں نے کہا کہ عبداللہ اللہ تو آزاد تمہارا ریسرچ ہے اس کے تحقیق پیش کرو تو اس کے بعد ناچیز سے جہاں تک ہو سکا میں نے تحقیق کی بات پیش کی او منو اللہ کیا ہم نے کہا لوکیشن نہیں سے ہم نے کہا تمہارا بھگوان جس بہار میں پیدا ہوا ہے عبداللہ صالح بھی اسی بہار میں پیدا ہوا اب سے 24-27 سال پہلے بردمان مہاویر ویشالی کی دھرتی پر پیدا ہوا ہے میں ویشالی کی دھرتی سے 300 کلومیٹر دور سیمانچل میں پیدا ہوا ہوں تمہارے بردمان مہاویر کی کنڈلی کو جانتا تمہارے 24 تھنکر کی ہسٹری کو جانتا جوانوں چہرے پر داڑھی ہو ہماری سر پر ٹوپی ہو لیکن شراب نہ ہو زبان پر شراب پی کر پاگلوں کے طرح کرتے ہیں ملیے بات چیت کیجیے تو کوئی طریقہ کوئی تہذیب ہمارے نوجوانوں میں ایسے جیسے لڑنے کے لیے آ گئے انگریزوں کے سامنے جائیں گے نا آپ اگر ان کو کہیں کہ ہیلو ہاؤ آر یو تو مسکرائے پچھلے سال ایک مرتبہ دیوبند سے شتابدی میں بیٹھے دلی کے لیے دلی پہنچنا تھا تو سامنے انگریز اور خاموش بیٹھے 9-10 لوگ تھے کوئی خاموش کچھ نہیں کر رہے ایسے بیٹھے ایک سامنے میرا ایک ینگ تھا وہ بیٹھا ہوا تھا وہ جب بھی مجھے دیکھتا مسکراتا کچھ بھی نہیں صرف مجھے دیکھ کے مسکراتا اور مسکرانے کی عادت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا جہاں تو ایسا ہو گیا کہ شراب گاؤں میں جلسہ ہے کان میں لیٹ لگا لی سلمان خان کا گانا سن رہے جناب وہ پٹھان کا گانا سن رہے شراب پی کر بائک میں بیٹھ کے جا کے کشٹ پہنچا رہے تکلیف دے یہ ہے ہمارے جوانی کو تباہ مت کرو میرا بیٹا شاب النشا فی عبادت اللہ فہو فی الجنہ اگر آپ کی جوانی شریعت کے مطابق گزری تو آپ جنت جائیں گے اور اللہ پوچھے گا کل قیامت وان شبابہ فیما افنا فیما ابلا جوانی کہاں پرانی کر کے آئے کہاں پر کیا کہو گے پکچر دیکھنے میں چلے گئے تمہارے سامنے تمہاری بیٹیاں مرتد ہوتی تمہاری بہنیں مرتد ہوتی رہی تمہارے سامنے پی ایچ پی کے لوگ 24 قرآن کریم کی آیتوں کا غلط ترجمہ پیش کرتے رہے سلمان خان کی آنے والی فلموں کا ڈائریکٹر کا نام تمہیں یاد ہے شاہ رخ خان نے کتنا کمایا اس کے پروڈیوسر کا نام یاد ہے اس کے کوریوگرافر کا نام یاد ہے اس کے ہیروئن اور ویلن کا نام یاد ہے لیکن تمہیں نہیں پتا کہ قرآن کریم کے اندر جو سورہ فاتحہ ہے اس سورہ فاتحہ عربی میں ہے اردو میں ہے بعض جوانوں سے پوچھے سورہ فاتحہ سناؤ تو بولتا ہے کہ مولانا ہم کو اردو نہیں آتا سورہ فاتحہ اردو میں ہے
ہاں یہ یہاں تک ہمارے نوجوانوں کی حالت پہنچ چکی، تعلیم میں کوئی محنت نہیں، کوئی انقلابی قدم نہیں۔ علماء سے جڑیے، پوچھئے، تنگ کیجئے اپنے علماء کو، پوچھتے کہ حضرت شریعت اس میٹر میں شریعت کا کیا مسئلہ ہے، حضرت یہ بتا دیجئے میں یہ نہیں جانتا ہوں، مولانا یہ بتا دیجئے میں یہ نہیں جانتا ہوں۔ یہ چیزیں ایجوکیشن کے میدان میں زیرو نہیں میرے بھائیوں، تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ پیام انسانیت کانفرنس کے بینر تلے بیٹھے ہیں، معزز علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خامخواہ جو آتا ہے آپ کے اوپر الیگیشنز اور تہمت لگا کر چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بچانے والا اللہ کے سوا اس دھرتی کے اوپر کوئی ایم پی کوئی ایم ایل اے نہیں، یہ بات سن لیجیے گا۔ یہی قریب میں 2-3 دن سے ادھر ہی قیام کیا ہوا ہوں، آ کر پوچھتا مولانا یہ ذرا ہماری پناہ مسجد بنا رہے ہیں، ذرا اس کے لیے فنڈ دلوا دیجیے پارٹی سے۔ ہم نے کہا کہ پارٹی فنڈ نہیں دیتی، ذہن میں سے نکال دیا غلط، تو ہم نے کہا فنڈ لیتی ہے پارٹی۔ الیکشن میں ٹکٹ لینے جاؤ تو پیسے کی ضرورت، جناب بڑی سیاسی لیڈر کا پروگرام کراؤ تو پیسوں کی ضرورت، ہر جگہ پر پیسے کی ضرورت ہے۔ یہ تمہاری سمسیا کا سمادھان نہیں کریں گے، تمہارے معاملے کا سمادھان ہوگا، تمہاری ساری پریشانیوں کو اللہ دور کرے گا۔ اللہ سے فرقت پیدا کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس زمین کے نظام کو بھی سدھارے گا اللہ تبارک و تعالی۔ الزام لگانے والے لاکھ لگائیں، چلے جائیں لگاتے کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اپنی غریب بچیوں کے لیے سماج میں غربت کے لیے تعلیم نہیں ہے، تعلیم کے میدان میں بچوں کو آگے بڑھائیں۔ اللہ نے آپ کو وہ ذہن دیا ہے، آپ سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہوتا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ تاریخ آپریشن کو وجود میں لانے والا ابو القاسم الزہراوی ہے۔ MBBS کے سلیبس کے اندر سب سے مضبوط کتاب اگر کسی کی ہے تو شیخ حسین ابن علی سیرہ مسلمان ہے، اور جناب ڈاکٹروں کا امام کسی کو کہا گیا ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی وہ مسلمان ہے۔ آیورویدک کی دنیا کے اندر 500 کتابوں کو 500 دوائیوں کا نام لکھ کر کے دوائی کی کھوج کرنے والا جنید بغدادی وہ ایک پرانے زمانے کے میڈیسنر ہے، وہ ہے اس زمین کے اوپر بڑے مسلم تھنکر اور سائنسداں گزرے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا فلسفی جن کو کہا جاتا ہے امام غزالی کو بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کے ایک ساتھی دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں مانا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کسی آنکھوں سے غور سے دیکھ کر 12 سال تک تحقیق کی تو انہوں نے اس دنیا کے اندر ایک پلانیٹ کی کھوج کرتا ہے۔ ایک طرف بیٹھتے ہیں امام غزالی پیدا ہوتے ہیں، ایک طرف بیٹھتے ہیں تو وہاں پر البیرونی پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری یہ تاریخ ہے، آج مسلم مت بنو، آج چلو مت، وقت کے فرعون وقتی طور پر آیا ضرور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اپنے نالج کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے مضبوط رہو، اسٹرانگ بن کر رہو۔ اگر آپ پر کوئی الیگیشنز لگاتا ہے تو بتانے کی جرأت کرو۔ اگر آپ کے قرآن پر کوئی کہتا کہ مسلمانوں تمہارے قرآن میں لکھا ہے، اس مدرسے کے تعلق سے وہ سوال تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے مدرسے کو اس لیے چلایا کیونکہ اس مدرسے میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اور قرآن میں ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ تمہارے قرآن میں غیر مسلم کو قتل کرنے پر ابھارنے کا میسج ہے، اس لیے ہم نے 4000 کتابیں چلائی۔ یہ اسٹیٹمنٹ باضابطہ چلانے کے بعد کچھ لوگوں نے پیش کیا کیا قرآن کریم کا یہ ترجمہ، یہ سوچ ان کی صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جب تک آپ پیچھے نہیں پڑیں گے، آگے سیاق و سباق کو نہیں ملائیں گے تو آپ قرآن کریم کی کسی آیت کا مطلب کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نے ان سے کہا کہ جناب یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، ہندوستان کے سناتن دھرمی بھائیوں کے لیے
نہیں ہے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو معاہدہ ہوا تھا توڑ دیا، سرکشی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے کیا کہ جو عہد کو توڑ دے، جو ایگریمنٹ کو چاک کر دے، جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے در پہ تھے، سازشیں رچ رہے تھے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، تم ہندوؤں کو یا مشرکوں کے لیے یہ ایک نارمل ہندو اور مشرک کو قتل کرنے کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، تم کو قرآن کریم کی اس آیت پر اگر آپتی ہے، اٹھاؤ تاریخ کے اندر، اٹھاؤ آپ کی ادرویت کے اندر کہا گیا صاف لفظوں میں پیارو نام پر جام جہی، یاد رکھو اس دنیا کے اندر اپنے شتروؤں کی گردن اڑا دو، یہ تو کامیاب ہوگے۔ وہی مطلب ہے جو یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال کا ہے۔ قرآن کی آیت نظر آ گئی، ادرویت کا منظر نظر نہیں آیا۔ قرآن کریم کی آیت نظر آتی وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر لو۔ یہ آیت بڑے سر پر لے کر پھرتے رہتے ہو کہ مسلمانوں کے قرآن میں ہے، اس لیے ہم قرآن کو جلانا چاہتے، قرآن کو مٹانا چاہتے۔ اٹھاؤ ادرویت کے اندر کہا گیا، کھلے لفظوں میں کہا گیا ہے ایو برہما تریشو جہی، جہی پہلے امر ہے، پہلے امر کا مطلب ہوتا ہے ایوا برہما دریشو، ایوا برہما دریشو، جو برہما کو نہ مانے، جو پرماتما کی بات کو نہ مانے، اس کی گردن کو کاٹ دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ الفاظ میرے ہیں، زبان میری ہے، لیکن کان 20 کا ادرویت کا منتر ہے جس کو تم بھی چیلنج نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کریم کی کسی آیت پر آپتی ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دیکھیے تیاری کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اٹھاؤ ادرویت کے اندر ایک منتر اور ہے جس میں کہا گیا ہے، صاف لفظوں میں کہا گیا رُدْرُبُ گِرِیبَ أَشْرَيْتَ پِشَاچ، اس زمین پر پشاچ ہو، اس زمین کے اوپر کوئی بھی ہو، اس کا عمل لکھا جاتا ہے۔ اے کرشن، شری کرشن جی کہتے ہیں ارجن کو کہ ارجن تلوار مت مارو زمین پر، بلکہ اٹھو کُتَسَدُّمَا أَشْمَلِتَمْ وِشْمَے سَمُپَسْتِتَمْ أَنَارِيَ جُشْتَمْ، ان سامنے قوموں کا خاتمہ کرو۔ یہ اگرنی ہے، یہ ناستک ہے، یہ پرماتما کو نہیں مانتے، بلکہ گیتا کی جو پہلا شلوک ہے اس کے اندر کہا گیا دھرم چھیترے کورو چھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پاندوا شیتن کلوت سنجیا۔ گیتا کے پہلے منتر کے اندر پہلے شلوک میں لڑائی مار کاٹ دھاڑ کی بات کہی گئی ہے۔ آپ کو گیتا کا منتر نظر نہیں آتا۔ بی ایچ پی کے نوجوانوں، آر ایس ایس کے لوگوں، پہلے ماحول سمجھو، کبھی کبھی جنگ ضروری ہوگی۔ کیا چائنا دیش بھارت کے اوپر اگر میزائل داغے گا تو ہمارے 54 انچ کے سینہ والے ہمارے پرائم منسٹر صاحب خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں، منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور جواب ہم نے دیا۔ اس دیش میں آزادی لانے کے لیے انہی مدرسوں میں پڑھانے والے تھے اور جن کے صدقے میں یہ دیش آزاد ہوا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان مدرسوں کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے اور قرآن پڑھ کر ظالم اگرواد آتنکواد بنتے ہیں؟ تم شاید تاریخ بھول چکے ہو۔ جب اس دیش میں 1799 میں جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، ان کو شہادت نصیب ہوئی، ان کے سینے پر چڑھ کر جنرل ہاؤس نے کہا تھا کہ آج سے یہ دیش ہمارا، آج سے اس دیش کے شیر کا خاتمہ کیا۔ کون ٹیپو سلطان؟ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کی ہنر اگر صلاحیت کسی یودھا کے اندر تھی تو ہمارے آر ایس ایس کے لوگوں وہ فتح علی خان ٹیپو سلطان کے اندر تھی۔ انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، انہوں نے اس دیش کو لٹنے نہیں دیا۔ جب اس دیش کو مکمل طور پر انگریزوں نے قبضہ کیا 1799 کے بعد، کون تھا میدان میں؟ 1831 میں کون آیا؟ مولانا سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ 1800 تقریباً 50 لوگوں کو لے کر بالا کوٹ کی پہاڑی پر گئے، انگریز سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کہاں سے نکلے تھے؟ اماں کے پیٹ سے نکلے تھے مولانا بن کر؟ نہیں، بلکہ مدرسے میں بیٹھ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اگر اس دیش میں اگر مولانا شاہ ولی اللہ محمد دہلوی نہ ہوتے تو
شاہ عبد العزیز بھی نہ ہوتے، شاہ عبد العزیز نہ ہوتے تو جہاد کانگریس کے خلاف جہاد کے تعلق سے فتویٰ نہ نکالا جاتا، اور شاہ عبد العزیز نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ بھی نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے تو مولانا قاسم نہ ہوتے، مولانا عبدالرشید گنگوہی نہ ہوتے، مولانا مملوک علی ناگر کی تربیت میں رہ کر حاجی امداد اللہ کے سامنے تزکیہ نفس کرنے کے بعد ایک دنیا کو بڑا ثبوت قاسم نانوتوی کی شکل میں ملا، اور 6 مئی 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ 1857 میں شاملی کے میدان میں انگریز کے سامنے اگر کوئی لڑنے والا مرد مجاہد تھا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ تمہارے تلوے چاٹنے والے، وہ انگریزوں کے غلام نہیں تھے، یہ عاشق رسول تھے، اس زمین سے محبت کرتے تھے، مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے۔ مولانا مملوک علی ناگر کے 2 بڑے شاگرد، ایک شاگرد کا نام مولانا قاسم، دوسرے کا نام مولانا عبدالرشید۔ انگریز نے کہا کہ قاسم تم فلسفے کا امام لگتے ہو، تم چند منٹوں کے اندر میں الجھے ہوئے معاملے کو سلجھاتے ہو، میں تمہیں آفر کرتا ہوں، آؤ تم کو خدا دیتا ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی نے لاٹھ مار دیا تھا، لیکن اس دیش کے اندر وہ سابر وہ چاپلوسی کرنے والا وہ تو انگریز کے سامنے جا کر کہتا ہے کہ سر اینڈ ٹوڈے فرام ٹوڈے آئی بیکم یور سرونٹ، آئی کین ڈو واٹ یو کمانڈ، جو بھی آپ کہو گے ہم کرنے کے لیے تیار۔ غلامی انہوں نے کی تھی، ہم نے اس دیش کو بچانے کے لیے قربانی پیش کی۔ 1866 کے اندر بنیاد ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد لڑتے گئے انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ 1904 میں ہندو بھائیوں کا بھی سمرتھن ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہ ڈالی جاتی تو یاد رکھو شیخ الہند پیدا نہ ہوتے، مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پیدا نہ ہوتے، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی اگر پیدا نہ ہوتے تو بتاؤ اس دیش کو للکارنے والا، انگریز کے سامنے توپ کے سامنے کھڑے ہونے والا کون ہوتا؟ تمہاری رگوں میں اتنی ہمت تھی نہیں تھی، تاریخ گواہ ہے۔ پورے وقت دیکھو جلیانوالہ باغ میں گیا ہوں، مولانا بھی گئے ہوں گے، دونوں کونوں میں گولیوں کے نشان آج بھی موجود ہے۔ جلیانوالہ باغ میں 8 فٹ چوڑے اس راستے سے باہر ایک سفید اسٹیچو کے اوپر نام لکھا ہوا ہے۔ اس جلیانوالہ باغ کی رہبری کرنے والا اگر کوئی تھا تو مدرسے کا پڑھا لکھا مولانا شوکت صاحب تھے، جو ایک مدرسے سے پڑھ کر کے نکلے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ تاریخ کون بتائے گا کہ تمہاری مسجدیں، ہماری مسجدیں تمہاری مندر توڑ کر نہیں بنایا جاتا؟ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین عمر فاروق جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے حضرت عمر بن عاص کو بھیجا، عمر بن عاص پہنچے، محاصرہ کیا پورا، تو وہاں کے عیسائیوں نے کہا ہم تم کو مسجد نہیں دیں گے آسانی کے ساتھ، اگر تمہارا امام ایسا ہی ہوگا جیسے میری کتاب میں لکھی ہوئی ان کی صفت ہے تو ہم آسانی کے ساتھ چابی دے دیں گے۔ عمر فاروق پہنچتے ہیں، ان کی حلیت کو دیکھتے ہیں، اور کتنے بڑے 22 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والے ایک امیر، ایک اونٹ ہے، کبھی غلام سوار ہوتے ہیں، کبھی خود بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے پرائم منسٹر، اس لیے بنایا جاتا ہے 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہننے کے لیے نہیں، اپنے دوستوں کو کروڑوں روپے دے کر سوئٹزرلینڈ اور جناب لندن بھیجنے کے لیے نہیں، بلکہ عمر فاروق جب بیٹھے کبھی وہ بیٹھتے کبھی غلام بیٹھتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا بھی عیسائی لوگ بڑے مہذب ہوتے ہیں، اے امیر المؤمنین کپڑا بدل لیجئے، نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، پیبند والا کپڑا اتار دیا جاتا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں نہیں، مجھے ذرا اندر سے عجیب محسوس ہو رہا، اتار دو، وہی پرانا کپڑا لاؤ۔ عمر فاروق جب بیت المقدس مسجد اقصی میں پہنچتے، جب ان کے لوگ دیکھتے سیم مل کرتی ہے وہ باتیں جو آدم کی کتابوں میں ہیں، آسانی کے ساتھ چابی پکڑاتے، لیکن عمر فاروق کیا کہتے ہیں کہ رکو، ایسے نہیں، بلکہ بیٹھو، میں تم لوگوں کو سامنے ایک لفافہ، ایک عہد نامہ لینا چاہتا ہوں، بنا کر دینا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق نے کہا
میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب تمام دیتا ہوں کہ آج سے کسی کرسچن کو، آج سے ان کے چرچ کو، آج سے ان کے سلیب کو، آج سے ان کی جان کو، آج سے ان کے مال کو کوئی نہیں لوٹے گا، نہ توڑے گا، نہ ان کو ڈیمورلائز کرے گا، نہ ڈیمولیشن کرے گا، اس کو توڑے گا نہیں بلڈوزر لگا کر۔ آج چھوٹی بات ہوتی ہے اگر کوئی ٹوپی داڑھی والے کا معاملہ ہوتا ہے یا اس مذہب سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جناب بلڈوزر ڈال کر توڑ دیتے ہو، جلا دیتے ہو، یا پھر کہیں پر اور کسی چکرویوں میں پھنسا کر ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہمارے فاروق چاہتے تو عیسائیوں کا قتل عام کرتے لیکن نہیں کیا۔ ہمارے فاروق ان کے شان میں قرآن کریم کی کئی آیتیں نازل ہوئی، 40 سے زیادہ احادیث مبارکہ ان کے شان میں نازل ہوئی، جن کو شیطان دیکھ کر 40 قدم پہلے سے اپنا راستہ بدل دیتا تھا۔ ہمارے فاروق نے کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کی ہے جناب، ان کے ماننے والے ہیں ہم۔ 900 جامع مسجد بنائی عمر فاروق نے اور 3600 3600 مسجد بنائی۔ آج تک کوئی مائے کلال بتا دے کہ کسی مندر کو توڑ کر بنایا نہیں بتا سکتا۔ فلاں بادشاہ نے ایسا کیا، فلاں بادشاہ نے ایسا کیا، بادشاہ نے جو کیا کیا۔ ہم جن کو مانتے ہیں صحابہ کو، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، انہوں نے کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی۔ اور سن لو، بادشاہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے صحابہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے نبی ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہمارا گائیڈر اور ہمارا ستیہ مارگ کا درشن کرانے کے لیے ہمارا قرآن ہے۔ اسی لیے ہم کسی بادشاہ کی بات نہیں کریں گے، بادشاہ کی تاریخ، بادشاہ نے کیا لڑائی کی نہیں کی، بادشاہوں کا بلکہ راجنیتاؤں کا کوئی ایمان دھرم کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے۔ کچھ راجنیتاؤں کا، سب کا نہیں بولوں گا، ورنہ بہت سارے راجنیتا، کوئی مکھیا ہے، کوئی سرپنچ ہے، ابھی ہماری وہ پکڑ لیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے رول ماڈل ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ میرے بھائیوں، عدالت اور انصاف ہونا چاہیے، ایجوکیشن سے لگا کر کہ نہیں مدرسوں کے اندر جناب قرآن کی تعلیم ہوتی۔ یقیناً اگر آپ کو قرآن کریم کی کسی آیت پر اگر آپتی ہے تو آپ ان کو اپنی کتابوں کی روشنی میں دیکھیے۔ اگر جیسے اللہ کے نبی کو قرآن کریم میں کہا گیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، تو شری کرشن جی نے بھی وہ پانڈووں کے سردار کرشن جی کو کہا تستوا اشملم وشمے سمپستتم اناریہ جشتم کیرتی کرم جنہا، اور کیوں کہا گیا ششرو ہردے دور بلیما، شودر کے طرح ایک نچلی جاتی کے طرح دل کو چھوٹا مت کرو، بلکہ تلوار اٹھا کر سامنے لوگوں کا بھد کرو، مقابلہ کرو، ان سے مقابلہ کرو۔ یہی کام اللہ کے نبی نے کیا تھا، یہی کام ہمارے صحابہ نے کیا تھا، اور یہی کام آج بھی ملکوں کا ہوتا ہے۔ آج بھی ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر پرہار کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جب ان کی بات نہیں مانتے یا آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر جنگ کرتے ہیں، تو اس کو خامخواہ اسلام سے جوڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، اگر یہ مساجد نہ ہوتے، یہ ٹوپی اور داڑھی والے نہ ہوتے، تو انگریز کے کھولتے ہوئے خون کو پانی کی طرح اور ان کی کلائیوں کو توڑنے والا کوئی یودھا، کوئی مائے کلال پیدا نہیں ہوا۔ شیخ الاسلام جب انگریز کے سامنے جاتے تو ان کے پیر کانپنے لگتے تھے کہ نہ معلوم یہ کیا کہے گا، ان کی آواز میں وہ طاقت تھی۔ کئی مرتبہ جب دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار ہو، جنگ ہو رہی تھی، تو بھارت سے ہمارے نوجوانوں کو سپلائی کرتے تھے یہ انگریز لوگ۔ مولانا نے کہا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا ناجائز اور حرام۔ کسی نے کہا کہ حسین احمد مدنی اپنے اسٹیٹمنٹ بدل دو، مولانا نے کہا کہ اسٹیٹمنٹ بدل دیا تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ انگریز سے نہیں ڈرتے ہو، کسی انگریز مار سکتا ہے، نہ صرف مارے گا تو یہ دیکھو کفن لے کر آیا ہو۔ انگریز تو میں وہ گرمی نہیں تھی کہ حسین احمد مدنی کے سینے کو چیر کر نکل سکے۔ جن کے بیٹے، جن کے پوتے آج کی تاریخ میں مولانا ارشد مدنی، مولانا محمد مدنی، یہ انہی کے شیخ الاسلام کے مالٹا میں چلے گئے۔ اگر یہ مدرسہ ہمارے مدارس نہ ہوتے تو اس دیش کو مجاہدین اور علماء کرام کی یہ مقدس جماعت نہ ملتی، جن کی قربانی کی وجہ سے یہ دیش آزاد ہوا۔ یہ تاریخ ہماری چھوٹی سی، لیکن نوجوانوں کون جانے، کون بیان کرے۔ ہم اگر بیان کرتے ہیں تو کبھی کبھی ڈر جاتے ہیں، نہیں
مذہب اسلام بھی ظلم کے خلاف بولنے کے لیے کہا، قتل کرنے کے لیے نہیں کہا۔ قتل مت کرو، قتل کی تو ممانعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو قرآن میں قتل کی بات کہی گئی نہیں، خواہ کسی کو مارنا، قتل کرنا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، بنا بات کے کسی کو قتل کر دیں گے تو گویا کہ پوری دنیا کے انسانوں کا خاتمہ کر دیا، قتل کر دیا۔ صاف لفظوں میں لکھا اچھا کے اندر یہی بات لکھی تھی، صاف لفظوں میں یوں کہا گیا، تم پوری ترشتہاد، صاف لفظوں میں توم مطلب تم، سنسکرت میں اہم منے میں اہم عبداللہ سالم استی، میں عبداللہ سالم یہاں بیٹھا ہوں، اہم پٹھتا، میں آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہا ہوں، ہم گرو ہم سیمانچل بہار، میرا گھر سیمانچل بہار ہے، گرو ہم گھر کو بولتے ہیں، اسی سے گرہ منتری ہے، گرو ہم سے گرہ منتری، حالانکہ ہمارے گرہ منتری صاحب کو نہیں معلوم ہوگا کہ گرہ منتری کون سا ورڈ ہے، صرف ان کو 4% ریزرویشن ختم کرنے کے لیے بھاشن دینا تھا، اپنے عہدے کا خیال نہیں ہوتا۔ مم گرو تم اہم ہم یویم تم سب، سنسکرت کا ایک کوڈ عربی سے بہت میل کرتا ہے، تو کہا تم توریہ مارو ترشتہ، مار کر اپنے شترو کو پراجت کر کے ان کی جو دولت ملے آپس میں بانٹ دیا کیا۔ یہ بات کہی گئی ہے، خواہ آپ کے قرآن میں یہ میسج ہے 24 آیت میں نکال دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ارے قرآن کریم نے دنیا کی برائیوں کے خاتمے کا طریقہ بتایا، زنا کے بازار پر، زنا سے بچے کیسے؟ لال کرشن اڈوانی جی سے کسی نے پوچھا کہ سر پلیز ٹیل می، زنا کا جو ریپسٹ ہوگا اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ should be death penalty. According my opinion, should be death penalty because woman it is an integral part of our society. عورت ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، بلکہ ہم یوں کہیں گے اسلام کو یوں کہتا ہے کہ it is an integral essential part from the human being، انسانیت کا ایک حصہ ہے، انسان کا، mankind کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خلق من نفس واحدہ، اسی لیے ان کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، سزائے موت دے دیں گے، لیکن اس سزائے موت دینے سے پہلے کیا اس برائی کے خاتمے کے لیے کوئی اپائے نہیں ہے؟ سر بتائیے ذرا، کوئی راستہ نہیں ہے؟ کرسچن میں ہے، کرسچن والے کیا بولتے ہیں؟ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو سزائے موت دو۔ جی سزائے موت دینے سے پہلے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کوئی اپائے؟ کرسچن میں کوئی اپائے نہیں ہے، لیکن زانی کو، ریپسٹ کو سزائے موت۔ جوڈائزم میں چلے جائیے، یہودیوں میں شریعت موسوی میں تو جان سے مارنے، قتل کرنے، جلا دینے کا آرڈر ہے، جو زنا کرتا تھا، جو ریپ کرتا تھا، لیکن اس میں بچانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ رگوید پڑھ لیجئے کہ بھئی زنا سے کیسے بچا جائے، کوئی طریقہ نہیں، بلکہ اس میں پریم وواہ کو ہوا دی گئی ہے، پریم وواہ ہونا چاہیے، آنکھ میں آنکھ لڑاؤ، گرل فرینڈ بناؤ، سپنے دکھاؤ، ہم تمہارے لیے چاند پر جائیں گے، تارے توڑ کر لائیں گے، You will be my great life partner، تم میری لائف پارٹنر بنو گے۔ آج کل ہمارے نوجوان کیا بولتے کبھی کبھی مولانا، اگر کوئی کسی سے سچی محبت کرے تو میں بہت دل سے محبت کرتا ہوں، میری محبت سچی ہے۔ سچی محبت کسی عورت سے، کسی نامحرم، کسی غیر محرم سے نہیں ہو سکتی، وہ ایک اٹریکشن ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان کو بہت غلط راستے پر، یہ چاکلیٹ ڈے، یہ فرینڈشپ ڈے، یہ ویلنٹائنس ڈے، اور یہ برتھ ڈے، یہ کیک ڈے، اور کبھی کبھی اینڈ ڈے بنا دیتے ہیں، مڈر ڈے بھی بنا، بات نہیں مانی گئی، بات نہیں بنی تو مڈر۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے یہ جو کیک ڈے منانے کو جائز کہتے ہیں تم لوگ کہ بھئی کنیاں بیچ میں آپس میں بات کریں، لڑکا لڑکی جائز، اسلام کہتا ہے یہی تو ناجائز ہے، یہیں سے تو فتنہ شروع ہے۔
اسلام کہتا ہے کہ ڈونٹ شو یور گیز ان گاڈ، پلیز شو یور گیز ان گاڈ، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، ایک دوسرے سے نظریں نہ ملاؤ، نظریں نہیں ملیں گی تو دوسرے اور کمیونیکیشن نہیں بنیں گے، نمبر ٹرانسفر نہیں ہوگا، نمبر ادھر ادھر نہیں ہوگا تو میسیجز نہیں ہوں گے، پھر وہ کیٹلیٹے چوکے یہ سب جو مناتے ہیں، کبھی کبھی چلو گھومنے کے لیے چلے جا رہے ہیں، ریلیشن شپ کرتے ہیں، ڈیٹنگ کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، نیا نیا وہ ہم ڈیٹ کر رہے ہیں فلاں کے ساتھ، ڈیٹ پہلے کچھ اور ترجمہ تھا، ڈیٹ آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ ڈیٹ کا کیا مطلب ہے، یہ ڈیٹ کا کیا مطلب ہے، ڈیٹ اور تاریخ نہیں ہے، یہ ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے غیر محرم کے ساتھ دوستی منانا، گھومنے جانا، ناجائز سنبندھ بنانا، اس کو ڈیٹ کہتے ہیں۔ میں فلاں کے ساتھ ڈیٹ کر رہا ہوں، میں ڈیٹ کر رہی ہوں، ناجائز اور حرام ڈیٹنگ کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، پھر کٹنگ کرتے ہیں، شادی تک بات نہیں آتی ہے، بریک اپ ہو گیا، لات مار دیا، دو جمع مٹر۔ اسلام کہتا ہے دنیا کی نظر میں، یہ دنیا والے کہتے ہیں ڈیٹ بھی جائز، چیٹنگ بھی جائز، کٹنگ ناجائز ہے، مڈر ناجائز ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہ ڈیٹ جائز، نہ چیٹنگ جائز، یہ نہ چیٹ ہونی چاہیے، نہ ڈیٹ ہونی چاہیے۔ ولا تقربوا الزنا، یہ سارے زنا کے قربت کا راستہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ سماج کے جوانوں کو نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، ہماری سماج کے بیٹے اور بیٹیاں، مسلم عورتیں، مسلم مرد جتنے بھی ہیں، سب کو نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے۔ جب ہم نگاہیں نیچی رکھیں گے تو پھر ہماری بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں سے حفاظت فرمائے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، آج ہمارے مس یوز نے، ہمارے بدعملی نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، اسی لیے ان میدان میں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اس میدان میں بڑھ چڑھ کر ہمارے نوجوانوں کو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ قسم کھاؤ آج اس پنڈال میں بیٹھ کر کل جو علماء آئیں گے ان کی باتوں پر بھی عمل کرنا ہے، لیکن مولانا آپ سے پہلے جو مفتی صاحب نے بات کی شادی کے تعلق سے اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے، ہم لوگ بھی آج سنکلپ لیں کہ اپنی جوانی میں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ادا کریں گے۔ مولانا یہ ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر آپ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتے ہیں تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا کافر بن جاتا۔ امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں، یہی فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر بن جاتا۔ فقد کفر جب قد ماضی میں آتا ہے تو یقین کا معنی پیدا یقین کا معنی دیتا ہے۔ قد کفر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا۔ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا it is an integral part of our life. It is a command of Allah subhanahu wa ta'ala direct to send down to the earth and to teach for you and for all Muslim persons. اس کے بعد وہ بھی نماز چھوڑتا ہے، اسی لیے کافر بن جاتا ہے۔ وہ غنیمت جانیے امام ابو حنیفہ اور ائمہ کرام کا، انہوں نے تھوڑی گنجائش نکال کر یہ بات کہی کہ کافر تو نہیں ہوتا، البتہ کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ کفر اسلام کے درمیان میں نماز ایک آڑ ہے، حد فاصل ہے، ورنہ وہ لوگ بھی کہیں گے کہ مولانا جیسے آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، اوم بھوربھوہ سوہا تتسویتروریم بھرگو دیوسہ دھیو یو نہ پرچودیا، جیسے آپ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم لوگ برہما سوتر پڑھتے ہیں کلمہ برہما دتیو ناستے نینا ناستے کلچن، جیسے آپ لوگ دقت پریشانی کے وقت میں آیت کرسی پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہم لوگ سنکٹ کے وقت میں سنکٹ ہنومان چالیسا پٹتی پٹتہا، جب سنکٹ کا وقت آئے تو اس وقت ہم لوگ پڑھتے ہیں جے ہنومان جان گل ساگر جے کپی سے ہو لوگ اجاگر رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پون ستناما۔ وہ کہیں گے کہ مولانا جب آپ کو کوئی جب آپ کے شریعت میں ہے کہ استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، گناہ اگر پہاڑوں کے مانند ہو تو استغفار کرنے سے آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی تو پڑھتے ہیں مولانا
हम लोग भी पढ़ते हैं ओम सहनावतु सहनो भुनभुन सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तुना विद्दिशामहे। आपके यहाँ कुरान करीम के अंदर कहा जाता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। हम लोग भी पढ़ते हैं ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर क्या फर्क रह गया? फर्क ये है कि हम मरते दम तक एक अल्लाह के सामने पेशानी झुकाते हैं। हमारा अल्लाह एक है। अल्लाह इस जमीन पर नहीं आता, अपने नबी को भेजता है पैगाम देकर। और आपके अकीदे में फर्क ये है कि ईश्वर इस जमीन पर आता है इंसानी रूप धारण करके। गीता में कहा गया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब कोई बुराई का खात्मा करना हो तो ईश्वर इंसानी रूप धारण करके आता है। जब सतयुग के बाद त्रेता युग में बुराई आई तो श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर पे पैदा हुए। अब से तकरीबन 36 लाख साल पहले उनके अकीदे के मुताबिक। हमारे अकीदे में तो इंसान की उम्र ज्यादा से ज्यादा 10.5 या 10,000 साल है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उनके यहाँ सतयुग 16 लाख साल का है, त्रेता युग 12 लाख साल का है, द्वापर युग 8 लाख साल का है, कलयुग चल रहा है जो 4 लाख साल का है। जो कि सारी देव मालाई कहानियां हैं, ये लोगों को समझाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जमीन से बुराई के खात्मे के लिए इंसानी रूप धारण करके परमात्मा आता है। जैसे विष्णु 8 सातवां अवतार राम की शक्ल में आए इस जमीन पर। यहाँ पर एक बात आपको नॉलेज के तौर पर बता दूं, रामचंद्र जी जिस दिन पैदा हुए उसी दिन उनकी पैदाइश पर राम नबी मनाते हैं। 6 महीने की नबी तारीख उसी दिन। और उस दिन करना क्या? रामचंद्र जी जिस दिन पैदा हुए उस दिन चाहिए कि थाली में तुलसी चंदन मीठ डालकर सूर्य नमस्कार करें। उनकी बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बता रहा। अब सूर्य नमस्कार या किसी इबादत की आइन नहीं है, इजाजत नहीं। उस दिन करें और पूरे दिन उपवास रखें, पूजा रखें, एक दिन व्रत करके रोजा रखें पूरे दिन। उसके बाद क्या करें? शाम को भजन कीर्तन भजन। कीर्तन भजन का मतलब जिक्र करें। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़अुल मुमिनीन। हमारे यहाँ है कि अगर अल्लाह का जिक्र करेंगे तो आपका दिल का मुतमईन खत्म होगा, आपका दिल स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, दिल मुतमईन होगा। ये है उनके यहाँ कि कीर्तन भजन करेंगे, ईश्वर के अच्छे नाम लेंगे तो अच्छी चीजें उनके अंदर आएगी। ये बात उनकी किताब में लिखी हुई। लेकिन करते क्या है? अच्छा, श्री रामचंद्र जी की अम्मा का नाम क्या बता देता हूँ, कौशल्या है। बहुत मशहूर बात है कौशल्या। उनकी दूसरी माँ का नाम कैकेयी, तीसरी माँ का नाम सुमित्रा। अब जो लोग बोलते हैं कि अल्लाह के नबी ने क्यों शादी की, इतनी मुसलमान में 4 शादी क्यों करते हैं? राजा दशरथ ने भी 3 ब्याह शादी की। रामचंद्र जी के अम्मा 3 हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कोई संतान नहीं, कोई बच्चे, कोई औलाद नहीं हो रही थी, तब हवन कराया गया। उस हवन से एक देव निकला थाल लेकर और कहा कि बेटे ये कौशल्या को खिलाओ, सुमित्रा को, कैकेयी को खिलाओ। जब वो मिठाई खिलाई गई, वो प्रसाद जब खिलाया बांटा गया, तब जाकर उनके पेट में श्री रामचंद्र जी आए। और श्री रामचंद्र जी सत्युत्तरता युग में इस जमीन पर आए और उन्होंने युवावस्था में, जवानी के आलम में सबसे पहले राक्षसी ताड़ना का वध किया। सबसे पहले यानी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद। तो अगर यकीनन उनको फॉलो करते हैं तो फॉलो कीजिए, जालिमों का खात्मा कीजिए, बेचारे मासूम लोगों का खात्मा क्यों करते? मेरे भाइयों, तो बहरकैफ हम लोग आज यकीनन जिम्मेदार हैं अपनी इस परेशानी का। हमने खुद ही अल्लाह की तरफ से इतनी सारी परेशानियों को जो हमारे ऊपर आई, हमने खुद से दावत दी और इनवाइट की। उलमा इकराम बैठे। मेरे भाइयों, मुझे जो वक्त दिया गया था तकरीबन वो वक्त पूरा होने को है। हज़रत वाला बैठे हैं, मैं अब उनकी कीमती बात भी सुनेंगे, आप भी सुनकर जाएं और कल भी आए, प्रोग्राम को कामयाब करें। और जो कमी कोताही है खुसूसन हमारे नौजवानों में ज़िना के ताल्लुक से, शराब के ताल्लुक से, और जनाब खामखा किसी का कत्ल और मर्डर कर देते हैं उसके ताल्लुक से, ये सारी बातें कमियां कोताहियां अगर पाई जाती है तो उनको खत्म करने के
کی کوشش کیجیے. اور سود بڑی خطرناک چیز ہے, اس کی تو خامخواہ اعلان ہے قرآن کریم کے اندر کہ کوئی اگر سود کھاتا ہے, سود کا کاروبار کرتا ہے, اگر وہ باز نہیں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو میرے نوجوانوں, میرے سماج کی ادیوگپتی لوگوں, تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہوگا, ہم سود سے بھی بچنا ہوگا. اور دوسری چیز یہ کہ آج جو غربت ہے سماج کے اندر, جو برائیاں ہیں سماج کے اندر, ہماری بچہ جو قتل ہو رہی ہے, ہمیں غور کرنا ہوگا, ہمیں فکر کرنی ہوگی. ہم نے ایک ڈھانچہ بنایا, ایک منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. RSS والے کیا کرتے ہیں, ایک دن میں 5 روپے جمع کرتے ہیں. 10 سال ان کے 11 کروڑ ممبر ہیں. پتہ ایک دن میں کئی کروڑ جمع ہوا. اس دیش میں مسلمان تقریباً آج کی تاریخ میں اگر آپ گنیں گے تو 35 سے 40 کروڑ مسلمان. اگر 10 کروڑ مسلمان ایک دن میں 1 روپے جمع کرے گا تو 10 کروڑ جمع ہو جائیں گے. اور ایک دن میں 10 کروڑ جمع ہوگا پیسہ, تو پورے 30 دن میں 300 کروڑ روپے جمع ہوں گے. اور 12 مہینے میں کتنے, 3600 کروڑ. 3600 کروڑ روپے اگر جمع ہو جائیں گے ایک سال میں. اور چندہ کرنے کے لیے ہمارے علماء کو نہیں جانا پڑے گا. ایک مدرسے کی بجٹ تقریباً 70% مدرسے ایسے ہمارے اس ملک میں جس کی سالانہ بجٹ میرے خیال سے 25 سے 30 لاکھ ہے. اگر اس طرح سے اگر ہم لوگ 1 روپے پر ڈے جمع کریں تو ہمارے علماء کو رمضان میں گاؤں گھر بھٹکنا نہیں ہوگا. تو کل پیسوں کا لسٹ اور پیسے وہیں سے تنظیم آرگنائزیشن کے ذریعے دیے جائیں گے ویریفائڈ مدرسوں کو, جہاں جہاں مدرسہ چل رہا. ائمہ کرام کا تنخواہ وہاں سے دیا جا سکتا, اور غریب بچوں کی شادی کرائی جا سکتی. آج ہمارے پاس میڈیکل کالج نہیں, آج ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں. اغیار کے اسکولوں میں بچہ بھیجتے ہیں, وہ کہتے ہیں پردہ ہوتا ہے. کیا ہم اگر ایک سال کے اندر 3600 کروڑ روپے ہم جمع کر سکتے ہیں؟ کتنے روپے جمع کرنے؟ ایک دن میں 30 دن میں 30 روپے. تبدیلی آ سکتی ہے, انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. ہم اس دیش کو بھی چندہ دے سکتے ہیں اپنے ملک کو, اور ہماری یونیورسٹی اور ہمارے کالجز اور ہمارے اسکولز, ہمارے مدرسے, ہمارے علماء, ہر طرح کے لوگوں کو فراوانی ہو سکتی ہے جناب. لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو ذمہ دار ہیں, ہمارے جو اکابر علماء کرام ہیں, ان کو بڑھ کر اس میں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم بڑھانا ہوگا. آپ یہ کام کیجئے. اس کام کو آپ نہیں کریں گے تو RSS والے کر رہے ہیں. RSS والے کہیں پر چندہ جمع کرنے نہیں جاتے. ہر مہینے میں 5 روپے ان کے علاقے کے یونٹ میں جمع ہو جاتا ہے. ہر دن 5 روپے کے حساب سے مہینے میں, یا 30 دن میں 30 روپے. غریب آدمی, ٹھیلا چلانے والا آدمی 30 روپے دے دے گا جناب. ہم نے اس تحریک کو شروع کیا اپنے علاقے کے اندر. مدرسہ بھی چلے گا ہمارا, مسجد کے امام کو بھی تنخواہ دی جائے گی, غریب بچوں کی بھی شادی ہم کریں گے, یونیورسٹی بھی قائم کریں گے. ہمارا بچہ DM بھی بنے گا, ہمارا بچہ SP بھی بنے گا, ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا, ہمارا بچہ مفتی بنے گا, ہمارا بچہ جسٹس آف اسلام بنے گا. ہم کسی کے لکیر کے فقیر نہیں رہے ہیں. پھر تم 4% ریزرویشن کیا, تم قیامت تک ریزرویشن بند کر دو, تمہارے بھیک کی ضرورت نہیں ہے. اگر 1 روپے جمع کریں گے تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں, آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں جناب. آج ایک آدمی کی کیس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سرپنچ صاحب بھی بتا رہے تھے, نام بھول چکا ہوں میں, وہ کہہ رہے تھے کہ 2 سال سے ایک عورت جیل میں, اس کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں, ہمارے پاس پیسہ اور فنڈ نہیں. میرے بھائیوں, اب عمل کی ضرورت ہے, عملی میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. معزز سامعین, ابھی آپ کے درمیان مقرر ذیشان فاضل نوجوان عالی جناب حضرت مولانا عبداللہ سالم قاسمی چترویدی خطیب کی بیان آپ نے سنا. اب آئیے بلا کسی تغیر و تاخیر کے, آپ کے بیچ زیادہ وقت نہ لوں, آپ کی غرور کو دور کرنے کے لیے نعت نبی کا سہارا لیتا ہوں.